صاحب یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تلبیہ پڑھنا چھوڑ دی، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہرحال اختلافات تو ہوئی ہیں، اختلافات سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. پچھلے ایپیسوڈز میں جیسے ہم نے بات کی ہے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پھر کہانی بنی ہے. صحیح بات یہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اتھینٹک روایات سے ثابت ہیں، ان کو مان لینا چاہیے جو صحیح روایات سے ثابت ہو رہی ہے باتیں. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کہانی بنانے کے لیے جوڑ دی گئیں، یا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ ضعیف روایات، جیسے ہم ویک رپورٹس کہتے ہیں، مطلب وہ روایات اتھینٹک نہیں ہیں. یہ جو روایت ایک بیان کی ہے سنن نسائی کی مرزا صاحب نے اپنے کتابچے میں. اب اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میدان عرفات میں تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ لبیک لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ اب ظاہری بات ہے حج کے موقع پہ آپ لبیک لبیک مطلب تلبیہ پڑھیں گے. حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ لوگ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے تلبیہ نہیں پڑھ رہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک. مطلب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ معاویہ سے کیوں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ سنت ہے تو ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انداز تھا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کمنٹ کیا کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا. اب یہ ایک روایت تو ہے، لیکن ہم نے روایت میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اتھینٹک بھی ہے کہ نہیں. اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اتھینٹک ہوگی تو بھائی ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے، لیکن اگر روایت ہی اتھینٹک نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ اس کو کیوں مانیں گے؟ آپ کو اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. تو جو اختلاف ہوا ہے لوگوں کے درمیان یا صحابہ کے درمیان، جتنا ہوا ہے آپ اس کو اتنا رکھیں، اتنا بیان کریں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک راوی ہیں اس حدیث کی روایت کرنے میں، خالد بن مخلد، ان کا نام ہے خالد بن مخلد. اب خالد بن مخلد جو راوی ہے اس کے بارے میں ائمہ کیا کہتے ہیں، یعنی جنہیں ہم ائمہ جرح و تعدیل کہتے ہیں، جو ریمارکس پاس کرتے ہیں راویوں کے اوپر جو حدیث کو بیان کرنے والے. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو ائمہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو راوی ہے نا یہ مطلب اہل تشیع کے سیکٹ سے ہے. تو اب ظاہری بات ہے سیکٹس تو ہیں شروع سے چلے آ رہے ہیں، اہل سنت والے ہیں، اہل تشیع والے ہیں، دونوں کے اختلافات ہیں، چلے آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ دونوں کی احادیث کی کتابیں بھی اپنی ہیں. ٹھیک ہے، اہل تشیع والے ان کی کتابیں اہل سنت والوں کی نہیں ہیں، اہل سنت والوں کی حدیث کی کتابیں اہل تشیع والوں کی نہیں. دونوں کی احادیث کو جو نقل کرنے والے ہیں ان کے راوی بھی اپنے اپنے. تو اہل سنت کے ہاں کیا ہے کہ اگر ان کی کتابوں میں کوئی ایسی حدیث آ جائے جو کہ شیعہ راوی سے ہو تو وہ اس کو پھر کچھ شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کچھ کنڈیشنز عائد کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ راوی سے روایت لے لیں گے. مطلب اس حوالے سے اہل سنت ذرا کھلے دل کے. صحیح بخاری کے اندر بھی شیعہ راوی جو ہیں وہ ان کی روایات موجود ہیں، ان کی احادیث ہیں، امام بخاری نے لی ہیں، امام مسلم نے لی ہیں. لیکن ساتھ میں وہ ایک کنڈیشن عائد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس روایت میں کوئی ایسا عقیدہ ہوگا جو کہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ کرتا ہوگا، یا اس راوی کا جو عقیدہ ہے، دیکھیں نا عقائد تو دونوں کے مختلف ہیں نا، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ دونوں کے عقائد میں اختلاف ہیں. اہل سنت کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اہل تشیع کا اپنا ایک عقیدہ ہے. تو اہل سنت کے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی کہ جو اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ہوگی، اہل سنت کے عقیدے کی کیا ہوگی، خلاف جاری ہوگی، تو ہم پھر اس شیعہ راوی کی وہ روایت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. باقی روایت اس کی ایکسیپٹ کر لیں گے، جیسے نماز کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں. لیکن ہمارا جو اہل تشیع کے ساتھ اختلاف ہو گیا عقائد کے معاملے میں، اس میں پھر ہم شیعہ راوی کی روایت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ایک بات تو اہم ہے کہ اس میں یہ جو راوی ہے یہ خالد بن مخلد، اس کے بارے میں ائمہ نے کہا کہ یہ اہل تشیع کے سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابو داؤد سجستانی نے کہا کہ صدوق ولکنہ یتشیع، یعنی صدوق راوی ہے، مطلب صدوق مطلب اچھے ریمارکس ہیں اس کے بارے میں، لیکن اس میں کیا ہے، شیعیت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے بعد اب دیکھیں کہ ابن حجر اسقلانی نے اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے، وہ بھی کیا کہتے ہیں، صدوق راوی ہے. ٹھیک ہے.
صدق سے ہے نا، سچائی سے ہے، لیکن یہ تشیع، اس میں تشیع ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ابن سعد نے بھی یہی، طبقات ابن سعد والے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، کان متشیعا، کہ شیعہ اسکول آف تھاٹ سے تعلق تھا، ٹھیک ہے، یعنی راوی قابل قبول ہے لیکن تشیع ہے۔ اب ہم اس حدیث کو دیکھیں گے، اگر اس حدیث میں اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو اس کے عقیدے کو سپورٹ نہیں کرتی اس راوی کے، یا وہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی روایت قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات نقل کر رہا ہے تو اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ امام احمد بن حنبل نے ایک بات کہی ہے، لہو احادیث مناکیر، یعنی یہ ایسی کچھ حدیثیں لے کے آتا ہے جو کیا ہے، منکر ہے، یعنی ان کا متن جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اس کو قبول کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابو حاتم رازی نے کیا بات کہی، یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، حدیث لکھی جائے گی لیکن اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھ لیں امام ذہبی نے بھی یہی بات کہی ہے، یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اس کی حدیث آپ لکھ لیں، یعنی ایسے راوی کی حدیث آپ ریکارڈ کے لیے لکھ لیں لیکن وہ حجت نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ البانی نے اس حدیث پہ جو حکم لگایا ہے وہ صحیح کا نہیں لگایا، صحیح الاسناد کا لگایا۔ صحیح الاسناد کا مطلب کیا ہے کہ ابھی یہ روایت آدھی صحیح ہے، یعنی اس کے اندر صحیح حدیث کی 3 شرائط پائی جاتی ہیں، ویسے تو صحیح حدیث کی 5 شرائط ہیں، 2 کا تعلق متن سے ہے، شذوذ اور علت کا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ابھی ہم نے اس کو نہیں پرکھا۔ تو یہ حدیث جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ جنہوں نے اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا انہوں نے اس کو صحیح نہیں کہا، صحیح الاسناد کا، اور صحیح الاسناد کے بارے میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہ وہ روایت ہوتی ہے جو آدھی صحیح ہوتی ہے، پوری نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے ائمہ نے یہ بات کہی ہے، اس میں جو راوی اگر حدیث کا اگر کوئی اہل تشیع کے سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو تو پھر ہم اس متن کو دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، متن میں جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین کیا ہے، ایک جھگڑا ہے، ایک ٹسل ہے، ایک بغض ہے، اس بغض کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنا دین بھی کیا کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں، اس بغض میں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات اہل سنت کے عقائد کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو وہ اس روایت کو قبول نہیں کریں گے، ان کے اصولوں کے مطابق اس روایت کو قبول کرنا بنتا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو منبر پر گالیاں دی جاتی تھیں؟ جی انشاءاللہ سے اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ روایات کا مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے تو ہم انشاءاللہ سے ان روایات کا ذکر کرتے ہیں۔